یعنی کہ اگر کوئی اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو وہ ان سے رعب میں آ جاتا ہے ایک دم سے، لیکن جیسے جیسے ان کو جانتا اور جان پہچان ہو جاتی تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہو جاتا۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہا جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کی پرورش کی تھی، انہیں اپنی گود میں پالا تھا۔ آغوش کا مطلب ہوتا ہے گود اور پروردہ کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنا یا پالنا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین یعنی کہ بے عزتی روا نہ رکھتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے تھے، یعنی کہ کسی کی بے عزتی نہیں کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکریہ ادا کرتے تھے، اور کھانا جیسا بھی ہوتا تھا اس کے اندر مین میخ نہیں نکالتے تھے بلکہ اس کو شکر ادا کر کے کھایا کرتے تھے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا نہ دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنستا چہرہ وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے۔ وقار و متانت کا مطلب ہوتا ہے سنجیدگی اور شان، اور خاطر شکنی کا مطلب ہوتا ہے دل شکنی نہیں کرتے تھے، یعنی کہ کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام و مصافحہ کرتے۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ مصافحے میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے۔ مجلس ہوتا ہے لوگوں کا اجلاس، یعنی کہ لوگوں کا مل کر بیٹھنا، تو جب لوگ مل کر بیٹھتے تھے تو نیچے بیٹھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آس پاس لوگ بیٹھے ہوتے تھے ان سے آگے ان کے گھٹنے نہیں نکلے ہوئے ہوتے تھے، یعنی کہ آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھنے والوں سے آگے بڑھ کر نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے، واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے قیس کو ساتھ کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہو جائیں۔ ہم رکاب کا مطلب ہوتا ہے سوار کے ساتھ اس کی سواری کے اوپر سوار ہو جانا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم بھی میرے اونٹ پر سوار ہو لو۔ انہوں نے بے ادبی کے لحاظ سے تعامل کیا، یعنی کہ وہ تھوڑا ہچکچائے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا سوار ہو لو یا گھر واپس جاؤ، تو وہ واپس چلے آئے۔ ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی، سفارت کا مطلب ہوتا ہے وفد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس مہمانداری کے تمام کام انجام دیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے۔ ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ جو اصحاب بدر میں سے تھے، اصحاب بدر یعنی کہ وہ صحابہ جنہوں نے جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے، ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اس جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے اور دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا۔ اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کہاں نماز پڑھوں، جگہ بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری تھے، ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے۔ خدمت اقدس کا مطلب آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کے حلقے میں تشریف فرما تھے، یعنی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور چہرے سے بھوک کا اثر پیدا تھا۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جا کر غلام سے کہا 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو چکا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ قدم رنجا فرمائے۔ کل 5 آدمی تھے۔ راہ میں ایک اور شخص ساتھ ہو لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ شخص بے کہے ساتھ ہو لیا ہے۔ بے کہے یعنی کہ بغیر پوچھے، یعنی کہ ہم نے اس کو دعوت نہیں دی، یہ خود ہی ہمارے ساتھ آ گیا ہے۔ تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے، ورنہ اس کو رخصت کر دیا جائے۔ یعنی کہ تم میزبان ہو، اگر تمہاری اجازت ہو، تم نے اتنا انتظام کیا ہے تو ہم اسے ساتھ بلا لیں، نہیں تو ہم اسے بھیج دیں گے، رخصت کر دیں گے، یعنی کہ بھیج دیں گے۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی ساتھ لائیں۔ کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق، دستور کا مطلب یہاں پر ہے طریقے یا رواج، عرب کے رواج کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب زعفران جو ہوتی ہے وہ ایک خوشبودار اور پیلے اورنجش یلو کلر کی ایک چیز ہوتی ہے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ لوگ وہ لگا کر پھرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جتنی دیر وہ صاحب وہاں پہ بیٹھے رہے زعفران لگا کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہندوؤں کو وہ اسی زعفرانی رنگ کے ہی انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں بت پرستی کا دورہ تھا، تو اس زمانے میں یہ رنگ وہاں پر بھی مشہور تھا، تو اس لیے لوگ زعفران لگا کر گھومتے تھے اور اس کو اچھا سمجھتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا۔ ابھی ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہی، یعنی کہ حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو۔ وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا، یعنی کہ اس آدمی کی شہرت کچھ اچھی نہیں تھی، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی۔ یعنی کہ کیسا بھی آدمی اچھا یا برا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مہمان بن کر آتا تھا تو وہ اس سے بہت نرمی سے گفتگو فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر تعجب ہوا۔ تعجب کا مطلب ہے حیرانی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یعنی کہ پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ بد زبانی یعنی کہ لڑائی جھگڑے والی زبان استعمال کرنے سے اور برے الفاظ استعمال کرنے سے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو بہت گندی زبان استعمال کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور پھر لوگ ان سے تنگ آ کے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بہت برا کہا گیا ہے۔ سلام میں پیش دستی فرماتے، یعنی کہ سلام میں پہل کرتے۔ جب چلتے تو مرد، عورتیں، بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے۔ ایک مقام پر مسلمان اور منافق و کافر یکجا بیٹھے ملے۔ یکجا بیٹھے ملے یعنی کہ ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا، یعنی کہ وہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں مسلمان بھی شامل تھے، منافق بھی شامل تھے اور کافر بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو سلام کیا۔ اب یہ چیپٹر ہم نے پڑھا ہے، مولانا شبلی نعمانی نے لکھا تھا، ہم جانتے ہیں ان کے بارے میں، ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ ان کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد 2 سے ماخوذ ہے۔ اب یہاں ہوئی آپ کی ریڈنگ کمپلیٹ۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ آپ کو اس چیپٹر کو اچھی طرح سے سمجھنے میں مدد کریں۔ صفحہ نمبر 15 کے اوپر مشق دی گئی ہے جس میں کچھ سوال ہیں، کوشش کیجئے کہ ان کے جواب آپ اپنے الفاظ میں اچھے سے لکھ سکیں۔ اس کے بعد درست جوابات پر نشان لگانا ہے، تو یہ بھی کوشش کیجئے کہ آپ بغیر پیچھے سے دیکھے ہوئے خود سے جتنا آپ کو یاد ہے تو آپ ان جوابات کے نشان لگائیے، اس کے بعد چیپٹر پڑھیے اور اس کے اندر سے اس کی کریکشن کیجئے۔ یہ پوری مشق ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی یادداشت کا اس کے اندر امتحان ہے، تو یادداشت کا امتحان اسی طرح سے ہوگا کہ جب آپ ان کے درست جوابات کو ڈھونڈیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو اس چیپٹر کا مرکزی خیال لکھنا ہے اور آپ کو اس چیپٹر کو
मुख्तसर करके लिखना है, यानी कि आपको इस चैप्टर का ख़ुलासा तहरीर करना है। तो जब आपकी वोकैबुलरी में इतने सारे अल्फाज का तर्जुमा आ चुका है और आप इस चैप्टर को समझ चुके हैं, तो अब एक अच्छा सा ख़ुलासा आप ख़ुद लिखिए। और अगर आपको थोड़ी सी मदद चाहिए इस काम में, तो आपको जो फेसबुक का पेज का लिंक दिया गया है उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात आपको पूछनी है या समझ में नहीं आई है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ लीजिए। अपने तमाम दोस्तों और क्लास फेलोज़ के साथ क्वारंटाइन स्कूल के पेज को शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपके साथ अच्छे तरीके से पढ़ाई में शामिल हो सकें। अब इंशाल्लाह मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।